الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم وصحل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار صهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف لله تعالى عزیزان محترم اور گھر میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی بہنیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اور کیبل کے ذریعے جتنے بھی دوست احباب مائیں بہنیں بچیاں جو اس بیان کو سن رہی ہیں یا سنیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ پچھلے دو بیانات میں مرفوضات پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد بن شکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ حضرت کے ساتھ کم و بیش 34 سال کا ایک طویل عرصہ آپ کی قدم بوسی میں رہا ہے اور آپ کی شفقتیں، عنایتیں اور محبتیں آج اس پر بہت زیادہ ہے، اور انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی ساتھ ہیں اور قبر و حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقبول بندوں کی خصوصی عنایت، شفقت اور مہربانی ساتھ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفت ہیں، پہلے تو جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ہمارے شیخ طریقت قبلہ پیر و مرشد علیہ رحمت الرحمن آپ کا مخصوص انداز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، یہ جذب کی کیفیت ہے، اور جو اس کی راہ میں کوشش کرتا ہے رب ذوالجلال اس کو بھی اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تو دونوں باتیں بیان فرما دی، جذب کی بات بھی اور سلوک کی بات بھی، کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ماں کے پیٹ سے ہم ولایت کا تاج سجا کر دنیا میں بھیجتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں،
ہمارا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم انہیں بھی اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم، جیسے مقناطیس جتنا پاورفل ہوگا، لوہا اتنی ہی تیزی کے ساتھ اس کی طرف کھینچتا ہوا چلا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے رب ذوالجلال کی رحمتیں، اللہ اکبر، رحمت للعالمین کی کرم نوازی، اللہ اکبر۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا رحیم، اتنا رحیم، اتنا رحیم کہ اس کی رحمتوں کا کیا کہنا۔ قبلہ شیخ طریقت کے ملفوظات میں عرض کر رہا ہوں، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے عزیز، عزیز کے معنی ہے غالب۔ لوگ عزیز کے معنی اردو میں کرتے ہیں پیارا، لیکن محدثین نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی القادر علی کل شیء، رب ذوالجلال ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، غالب ہے۔ جب وہ کسی بات کا ارادہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے ارادے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہے، اس نے ہمیں اپنا بنایا، ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا، اس کا کرم ہے نا۔ تو حضرت کے ملفوظات میں کہ اللہ کی صفات، جس میں سے ایک صفت عزیز ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر غالب ہے، اور جس بات کا وہ ارادہ کر لے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس ارادے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور دوسرا ہے کریم، ایک صفت ہے اللہ کی کریم۔ کریم کی معنی ہے بہت زیادہ مہربان۔ محدثین کرام کی بات عرض کرتا ہوں، ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر کروڑوں اربوں خربوں پدموں رحمتوں کا نزول فرمائے اور محبوب کریم کا قرب خاص عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، کریم کی تعریف محدثین نے بیان فرمائی ہے۔ کریم اس کو کہتے ہیں جو ہم جیسے نالائقوں کو، ہم جیسے نالائق پر اپنی خصوصی مہربانی کر دے، جو کسی لائق نہیں تھا، کسی اہل نہیں تھا، کسی چیز کا وہ قابل نہیں تھا، رب ذوالجلال نے بغیر کسی قابلیت کے، بغیر کسی اہلیت کے، بغیر کسی استحقاق کے رب ذوالجلال نے اپنا کرم فرما دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، کریم کی ایک صفت آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اتنا کریم ہے کہ وہ جب کرم فرماتا ہے تو اسے اپنے کرم کی ختم ہونے کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے عطا کر دیا تو میرے خزانے میں کمی ہو جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی کریمی کے صدقے سے ہم جیسے نالائقوں پر جو دیکھنے کے بھی قابل نہیں، منہ لگانے کے بھی قابل نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت سے، اپنے جذب سے، اپنی خصوصی مہربانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرما دے۔ حضرت محترم، حضرت ایک بات فرماتا ہوں، حضرت کی خدمت میں عصر کی نماز پڑھ کر میں حاضر ہوتا، کیونکہ مسجد میں بھی خادم کی حیثیت سے الحمدللہ اس وقت بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تا موت ہمیں اس منصب پر قائم و دائم رکھے۔ تو نماز عصر ادا کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور عصر سے مغرب تک حضرت فرماتے کہ یہ آپ کا وقت ہے، میں اس میں اور کسی کو دخل اندازی نہیں کرنے دیتا، میں چاہتا ہوں کہ میرا نور نظر، میرا پیارا میرے پاس آئے اور میں اسے اپنی خصوصی شفقت اور مہربانی سے اس کو نواز دوں۔ کبھی یہ عاجز حاضر نہ ہوتا
کسی مصروفیت کی وجہ سے، تو حضرت فرماتے کہ میں نے بڑا انتظار کیا، تو عصر کی نماز پڑھ کے میں حاضر ہوتا اور کبھی کبھی نماز عصر بھی وہاں پر پڑھتا، اور مغرب کی نماز اکثر پڑھانے کی سعادت ملتی۔ جب حضرت ہمارے شہر حیدرآباد میں قدم رنجہ فرماتے ہیں، تو عزیزاً محترم، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اگر بندہ یہ چاہے کہ مجھے اللہ کی رحمتوں سے میں نواز دیا جاؤں، اللہ کی رحمتیں مجھ پر چھما چھم برسیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم رب کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرو، رب کی بارگاہ میں رو، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا وَتُبَاكُوا، اگر تجھے رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لے، جب تو رونے والی شکل بنا لے گا، یاد رکھ لیجیے اچھوں کی ادا پھر اچھوں کی ادا ہوتی ہے، رب ذوالجلال اس کو پسند فرماتا ہے۔ جو بندہ روتا ہے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور رب اس پر اپنی رحمتوں کی برسات فرما دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال بڑی پیاری ہے، فرمایا جب بچہ روتا ہے نا، بچہ اس دنیا میں بھی نہیں آیا، جو اس کی ماں کی چھاتی ہے، اس کے اندر وہ چھاتی کے اندر خون ہے، لیکن جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور رب ذوالجلال کی کرم نوازی کی انتہا ہے، بچہ ادھر روتا ہے، ادھر وہ خون جو ہے وہ دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بچہ روتا ہے، ماں اس کو اٹھاتی ہے، اپنی چھاتی سے لگاتی ہے اور اس کو دودھ پلاتی ہے۔ فرمایا جس طرح ماں اپنے بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو رب کریم اب ایک ماں سے زیادہ 70 گنا اپنے بندے پر زیادہ مہربان ہے۔ جب بندہ روتا ہے رب ذوالجلال اسے اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ تو چاہیے کہ بندہ گریہ و زاری کرے، آہ و بکا کرے، رب کی بارگاہ میں روئے۔ کہتے ہیں دنیا والوں کی سامنے ہنستے ہوئے چہرے اچھے لگتے ہیں، لیکن رب کو روتے ہوئے چہرے زیادہ پسند ہیں۔ ارے لوگوں کے ساتھ ملو تو ہنستے ہوئے ملو، اور جب رات کو تنہائی میں جب رب سے ملو تو روتے ہوئے ملو، اس لیے کہ رب کو روتے ہوئے چہرے زیادہ پسند ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں پر میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے نا، جس پر جذب کی کیفیت ہوتی ہے، جس کو رب ذوالجلال اپنا بنانا چاہتا ہے، پھر اس کے لیے کیسے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ سنیے، طبیعت باغ مدینہ ہو جائے گی۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیران پیر دستگیر ہیں، غوث سمدانی ہیں، قندیل نورانی ہیں، شہباز اللہ مکانی ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں غوث کے پاس 24 گھنٹے میں ایک وقت، ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ وہ رب کے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ کوئی بھی اتنا رب کے قریب نہیں ہوتا۔ اور جس وقت وہ رب کے قریب ہوتا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں وہ جو غوث فریاد کرتا ہے، رب اس کی فریاد کو پورا فرماتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہر بغداد میں موجود ہیں، آپ کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور موصل میں ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، وہ کسی ابدال کی ضرورت ہے، کیونکہ 40 ابدال کا ایک روحانی نظام قائم ہے۔ تو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ آپ کسی کی ڈیوٹی لگائیں۔ فرمایا اچھا۔ آپ بغداد سے موصل تشریف لے گئے۔ جب ایک 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا آیا
کہ رب کا قرب خاص ملا. رب کی بارگاہ میں عرض کیا مالک و مولا یہاں کس کو بٹھاؤں؟ اب مجھے تو حکم فرما، ابدال کی کرسی خالی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عبد القادر جیلانی، فلاں گرجا گھر میں ایک عیسائی ہے جو زنار پہن کر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جا اور اس کو کہے کہ اپنا زنار توڑ کے زنور بن جا، 2 نوروں والا بن جا. قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، 2 نور والا بن جا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ گرجا گھر میں وہ موجود ہے. آپ نے اس کے پاس گئے اور کہا ایسا کر اپنا یہ زنار توڑ دے اور ذوالنور بن جا، اور یاد رکھ اب ختم نبوت کا تاج سجا کر آمینہ کے لال اللہ کے حبیب و لبیب جناب احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لا چکے ہیں. اب تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. اب تم عیسائیت کو چھوڑ کر خاتم الانبیاء سرور کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ اور کوئی دین لے کر رب کی بارگاہ میں آئے گا، اب اس کا کوئی دین قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے حبیب و لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد، اعلان نبوت فرمانے کے بعد اب تمام ادیان باطل ہو گئے. اب صرف دین مصطفیٰ کا ڈنکا بجے گا، دین مصطفیٰ کا پرچم یہ بلند سے بلند تر رہے گا. اب مجھے بات بتائیے، حضور غوث اعظم گئے، اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے بغیر کسی ہیل و حجت کے اپنا زنار توڑ دیا، جو اس نے گلے میں ڈال رکھا تھا توڑ دیا. آخر کس نے اس کے دل میں یہ جذب پیدا کیا؟ یہ وہی رب ذوالجلال ہے جس نے اس عیسائی کو دین محمدی کی طرف کھینچا. اس کے دل میں اللہ کے حبیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو داخل کیا. اس نے کہا اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا بات یہ ہے اب ایسا کرو تم کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تم کلمہ پڑھو. اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا. آپ نے اس کو کیا کیا؟ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اب چونکہ تم مسلمان ہو گئے ہو، نبی کے غلام ہو چکے ہو، لہذا موصل کے اندر ایک ابدال کی کرسی خالی ہے. آج حضور عاصم سمدانی محبوب قطب ربانی شہباز اللہ مکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس عیسائی کو جو مسلمان ہو گیا تھا اسے موصل کے اندر ابدال کی کرسی پر بٹھا دیا. بات یہ ہے یہ وہی جذب کی کیفیت ہے. اسی کو تو جذب کہتے ہیں کہ جس کو اللہ چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے. ارے ہماری کیا اوقات ہے جو ہم رب کی بارگاہ میں جھکے؟ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے جو اس نے ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرمایا ہے. عزیزان محترم، قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے کہ شخص 70 سال سے ایک بت کے آگے کہہ رہا تھا سنمی سنمی اے میرے سنم، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. اچانک اس کی زبان سے سنم کی جگہ نکلا سمدی یا سمدی یا سمدی. جیسے ہی اس نے کہا یا سمدی، رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی.
فرمایا لبیک یا عبدی۔ فرشتوں نے عرض کیا مالک و مولا وہ تجھے تھوڑی پکار رہا تھا، وہ تو بت کو پکار رہا تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے، 70 سال سے وہ بت کو پکار رہا تھا صنمی صنمی، لیکن اس نے اس کا جواب نہیں دیا۔ آج اگرچہ اس نے غلطی سے مجھے پکارا، اگر میں بھی اس کا جواب نہ دیتا تو پھر مجھ میں اور اس بت میں کیا فرق رہ جاتا۔ بات یہ ہے حضرت فرماتے تھے تم ایک مرتبہ بھی رب کو یاد کرو گے، رب ذوالجلال تمہیں اپنی خصوصی مہربانی کا مرکز بنا لے گا، توجہ تم پر ہو جائے گی، تمہیں اپنا قرب خاص جذب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، اور جب کی کیفیت، جب اس کی جذب والی جو صفت ہے ہم پر پڑے گی، ہم رب کی بارگاہ میں کھنچتے ہوئے چلے جائیں گے۔ عزیزان محترم، تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، ہم پر مہربانی فرمائے۔ جب رب ذوالجلال کی جذب والی تجلی کسی پر پڑتی ہے، رب جب کسی کو کھینچنا چاہتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے معاملے میں، اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ ایک اور واقعہ ہے، حضرت فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ اچھا، حضرت کی ایک بات تھی کہ حضرت قرآن پاک و احادیث کریمہ کی روشنی میں مختلف واقعات، مثالیں دے کر سمجھاتے تھے اور توجہ ہوتی تھی۔ یہ عاجزوں کی خدمت میں قدموں میں بیٹھ کر، چونکہ اس وقت ہمارے پاس ریکارڈنگ کا کوئی اس طرح کوئی معقول انتظام نہیں تھا، تو عزیزان محترم حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے جذب کہ رب ذوالجلال نے ان پر کتنی توجہ فرمائی۔ آپ ڈاکوں کے سردار تھے، چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ مارنے کے لیے گھر میں تشریف لے گئے، رات کا وقت تھا اور بھی ان کے ساتھی موجود تھے۔ جب اندر گئے، اللہ کا ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خوف خدا سے لرز جائیں؟ کیا قرآن پڑھنے کا ان کا انداز تھا۔ اس اللہ والے نے قرآن پڑھا اور حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ وہ فرمان لگے بلا قد آن، ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ وقت آ گیا، اے رب میں نے اپنے سارے کرتوت سے معافی مانگ لی۔ جیسے ہی قرآن پاک کی آیت کریمہ سنی، اندر کی کیفیت بدل گئی، اپنے دوستوں کے پاس آئے اور کہا کہ اب میں تمہارے کام کا نہیں، اب تم ایسا کرو، اب میرا اور تمہارا راستہ الگ ہے۔ اور یہی فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ جس جس جگہ پر انہوں نے ڈاکہ مارا تھا، جہاں پہنچ سکتے تھے، جس کو دے سکتے تھے، آپ نے اس کی چیز اس کو لوٹائی، اور جس کو دینے کی طاقت نہیں تھی اس سے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی۔ رب ذوالجلال نے ان کے سر پر بھی ولایت کا تاج سجا دیا۔ بھائی بات یہ ہے، جس کو اللہ اپنا بنانا چاہے، بھائی جس کو اللہ اپنا بنانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تو مجھے اپنی رحمت، اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ تو مجھے اپنا بنا دے۔ مسلم شریف میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے نسو کے حوالے سے، نسو کی توبہ۔ نسو کہتے ہیں، نسو ایک آدمی کا نام تھا، اور یہ بادشاہ کے محل میں
جو شہزادیاں تھی اور ملکہ تھی، یہ تھا تو مرد لیکن سارے کام اس کے زنانیوں والے تھے. یہ فارغ البال تھا، اس کے چہرے پر کوئی بال نہیں تھا، آواز بھی اس کی زنانہ تھی لیکن تھا تو مرد. یہ بڑھپا ہو کر بادشاہ کے محل میں رہتا تھا، اور جہاں دوسری خواتین شہزادیوں کو اور ملکہ کو مالش کرتی تھی، نہلانے کا انتظام کرتی تھی، اس میں یہ بھی شامل ہو گیا. اب چونکہ یہ مرد تھا، مرد میں عورتوں کے مقابلے میں زیادہ طاقت ہوتی ہے نمبر ایک، اور دوسرا اس میں شہوت بھی تھی، تو اس کا مالش کرنے کا جو انداز تھا وہ ایسا تھا کہ شہزادیاں اور ملکہ کسی دوسرے سے مالش کرانا پسند نہیں کرتی تھی. وہ کہتی تھی بیویوں تم رہنے دو، ہمیں جو مالش کرے گی یہ جو آئی ہے نئی مالش کرنے والی، اگر میں یہ مرد تھا، عورت نہیں تھی. نسو جو ہے کون تھا؟ مرد تھا. یہ دن میں تو مالش کرتا تھا، پھر جنگل میں جا کر روتا تھا، رب کی بارگاہ میں فریاد کرتا تھا، اے اللہ تو مجھے اس گناہ سے چھڑا دے، مجھے اس گناہ سے چھوڑنے میں میری مدد فرما. اچھا توبہ کرتا تھا، پھر توبہ کو توڑ دیتا تھا، ٹوٹ جاتی تھی توبہ. کیونکہ یاد رکھ لیجیے حضرت فرماتے تھے اگر تم اپنے اوپر اعتماد کر کے اگر تم نفس کا مقابلہ کرو گے، شیطان کا مقابلہ کرو گے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیاب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دو، اے اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، اے اللہ تجھے تیری رحیمی اور کریمی کا واسطہ، اے اللہ تو مجھے نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے. دن میں تو مالش کرتا تھا، مزے لیتا تھا، اور رات میں جنگل میں جا کے روتا تھا، توبہ کرتا تھا، پھر توبہ ٹوٹ جاتی تھی، اس لیے کہ نفس کو گناہوں کی چاٹ لگی ہوئی ہے. لیکن یاد رکھ لیجیے یہ توبہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہے، اس لیے توبہ بھی وہی کرتا ہے جس پر رب ذوالجلال کی مہربانی ہوتی ہے. قبلہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری دعوت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ کو عمر خضر عطا فرمایا، اپنے ایک مدنی انعام عطا فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اللہ کے ولی سے سب محبت کرتے ہیں، اللہ کے ولی سے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب والے سب اس سے محبت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں، طرف کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو رات کو سونے سے قبل 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھ لو. اس کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آئندہ گناہوں سے بچنے میں تمہاری مدد فرمائے گا. اللہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی کہ ڈاکٹر صاحب صلاۃ توبہ کی بڑی برکتیں ہیں، صلاۃ توبہ پڑھیں. اچھا اس کی برکت کیا ہے؟ ایک اور طریقہ یہ ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو تہجد پڑھنے کے لیے جو فی زمانہ جو ہمارے معاملات ہیں، ہم تہجد پڑھنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے. اس لیے کہ جو بندہ گدھے کی طرح صبح سے لے کر رات گئے تک کام کرتا ہے، 99 کے فگر کو پورا کرنے کے چکر میں رہتا ہے کہ سو ہو جائے، تو پھر جب وہ سوتا ہے نا تو اس کی بیٹری فیل ہو جاتی ہے، اور بیٹری فیل ہو جاتی ہے وہ تہجد میں اٹھ نہیں سکتا. بس رب کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ فجر میں اٹھ جاتا ہے. تو جو کمزور لوگ ہیں ہماری طرح، حضرت کا تعلیمات ہے، محدثین کی بات عرض کر رہا ہوں، عام آدمی کی بات عرض نہیں کر رہا، میں کوئی ڈائجسٹ یا کہانی نہیں بیان کر رہا. آپ فرماتے ہیں علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، شیخ المحدثین ہے، فرمایا جو شخص تہجد نہیں پڑھ سکتا ہو رات کے آخری حصے میں، اس کو چاہیے
کہ وہ رات کو عشاء کی نماز جب ادا کرے تو وتر سے پہلے چند رکعتیں پڑھ لے، توبہ کی نیت سے، تہجد کی نیت سے، صلاۃ حاجت کی نیت سے۔ رب ذوالجلال اس کو تہجد گزاروں میں کل قیامت کے دن شامل فرمائے گا۔ کیونکہ آقا علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے کہ آپ وتر جو ہے وہ تہجد میں ادا کرتے تھے، یعنی جو تہجد ہے اس کی جتنی رکعتیں ہیں آپ وتر سے پہلے ادا کرتے تھے۔ وتر کب ادا کرتے تھے؟ تہجد میں۔ تو اگر ہمارے میں اتنی قوت نہیں ہے، ہاں جو خوش نصیب ہیں جو تہجد میں اٹھ سکتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے، ایک آدمی 10 روپے کلو والی مٹھائی لے سکتا ہے، ایک آدمی 10,000 روپے والی کلو مٹھائی خرید سکتا ہے۔ تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ 10 روپے والی کلو مٹھائی کھائے۔ جس کو اللہ نے قوت دی ہے وہ رات کے آخری حصے میں اٹھے، پھر تو کرم ہی کرم ہے۔ لیکن جو ہم جیسے کمزور ہیں، اگر وہ رات کو وتر سے پہلے ہی 2، 4، 6 جتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں، وہ تہجد کے صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت اس کی نیت سے پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی انہیں تہجد گزاروں میں شامل فرما لے گا۔ دیکھیں عارفین کا کمال دیکھیے، اللہ کے دوستوں کی بات دیکھیے، کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت ویلیا۔ ایک لمحہ اللہ کے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی عبادت ویلیا سے بہتر ہے۔ ارے تم آؤ تو صحیح، اپنے گھونسلے سے باہر تو نکلو، مرغیوں کے دڑبے سے باہر تو نکلو، ارے آؤ تو صحیح۔ اس وقت رب ذوالجلال کی رحمتیں عروج پر ہیں، وہ تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ ایک آدمی ہے، آپ اس کو کچھ دینا چاہ رہے ہو، وہ کہتا میں نہیں لیتا، میں نہیں لیتا، آپ سے لے لو بھائی، کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے آپ کیا کہیں گے اس کو کہ بھائی تجھے نہیں چاہیے تو بھائی ہمیں بھی دینے کی تجھے کیا ضرورت ہے، چل بھائی اپنا راستہ لے۔ قرآن پاک میں آتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ہم تجھے دینا چاہتے ہیں اور تو لینا نہیں چاہتا، ابے چل دفع ہو یہاں سے۔ اگر تو لینا نہیں چاہتا تو پھر ہم تجھے دینا بھی نہیں چاہتے۔ تو لینا چاہے گا تو آ تو صحیح، پھر ہم تجھے اپنی رحمتوں سے نواز دیں گے۔ تو آنے کے لیے تیار نہیں، تیرے پاس درود و سلام پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ ہاں شرعی عذر ہوتا ہے، شرعی عذر ہے، لیکن اگر نہیں ہے پھر تو بھاگتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، درس سننے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں، تو پھر یاد رکھ لیجیے پھر برکتیں کیسے ملیں گی۔ تو مثنوی میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، قبلہ شیخ طریقت کے ملفوظات میں عرض کر رہا ہوں، پیر و مرشد کی بات عرض کر رہا ہوں، تو یاد رکھ لیجیے جہاں اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جاری رہے گا، بات کیا ہے؟ وہ توبہ کرتا رہا، ادھر گناہ بھی کر رہا ہے ادھر توبہ بھی کر رہا ہے، لیکن نفس کو جو گناہوں کی چاٹ لگی ہوئی ہے، یہ جو لالی پاپ کھانے کی عادت لگی ہوئی ہے، وہ کہاں چھوٹے گی؟ ایک دن کیا ہوا، جنگل میں تھا، وہ جنگل میں تھا، رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا، ایک اللہ والا وہاں سے گزرا، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا وہاں سے گزرا۔ اس نے کہا نہ سنے اے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بلند آواز سے بول دے، اور بلند آواز سے بول دے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس اللہ والے نے دعا کی، اللہ والے نے دعا کی، اس کی توبہ کے اسباب پیدا ہو گئے۔ وہ جو کچی توبہ تھی رب ذوالجلال نے اس کی اپنی جذب والی جو تجلی تھی اس پر ڈال دی، اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ہوا کیا؟ شہزادیاں تھیں،
ایک شہزادی کے گلے میں ایک ہار تھا ہیروں کا، ڈائمنڈز کا ہار، قیمتی ہار، وہ ہار کھو گیا۔ آپ وہ ساری مالش کرنے والی تھی، فرمایا ایسا کرو ان کی جامہ تلاشی ہوگی، ان کے کپڑے اتارو اور کپڑے اتار کر دیکھو کہ ہار کس کے پاس ہے۔ اب تو رسول کی شامت آ گئی، اس نے کہا کہ اب سب کی جامہ تلاشی ہو رہی ہے، ہار تو ملے نہ ملے اب تیرا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اگر بادشاہ کو پتا چل گیا کہ تو مرد ہے تو پھر وہ تجھے گردن تک زمین میں گاڑ دے گا اور پھر کتوں کے آگے تجھے نچوا دے گا۔ حضرت فرماتے ہیں دیکھیں نسو اس نے توبہ کی، توبہ تو کر ہی رہا تھا، لیکن اب جو وہ توبہ کر رہا ہے کہ رب مالک و مولا آج میں سچی توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ آج تو مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے، اے اللہ تیری شان ستاری ہے، اے اللہ آج تو مجھ پر پردہ ڈال دے، آج میں پکا وعدہ کرتا ہوں اے اللہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ عزیزان محترم اب ذرا غور سے سنیے گا، رسول نے توبہ کی، ہاتھ نہیں اٹھایا اس نے، دل ہی دل میں دعا کر رہا ہے، رب کو پتہ ہے میرا بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، میرا بندہ کیا فریاد کر رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاتھ اٹھانا سنت ہے، ہاتھ اٹھانا سنت ہے، لیکن رب ذوالجلال اندر کی بات کو بھی جانتا ہے، ہم کس ارادے کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ رسول نے توبہ کی، اے اللہ آج میرے اس معاملے پر پردہ ڈال دے، ورنہ ابھی لباس اترنے والا ہے اور ابھی میری شامت آ جائے گی، ہار ملے یا نہ ملے لیکن بادشاہ مجھے زمین میں گاڑ کر کتوں کے آگے نچوا دے گا کہ یہ مرد ہو کر ہماری عورتوں کی شرمگاہ دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم جیسی دعا مانگی اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے ہوش کر دیا، بے ہوش ہو گیا۔ اچھا جو کہ برقع اوڑھ کر رہتا تھا، یہ عورتوں میں برقع اوڑھ کر رہتا تھا، آواز اس کی زنانی تھی، چہرے پر کوئی بال نہیں تھا اس کے، معذرت کے ساتھ فارغ البال تھا، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں کچھ بھی نہیں، لیکن ساری قوت اس کے پاس تھی، نقاب اوڑے ہوئے، اب وہ بے ہوش ہو گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ ہار مل گیا، شور ہوا کہ بھئی شہزادی صاحبہ کا ہار مل گیا، ہار مل گیا۔ عزیزان محترم ہار بھی مل گیا۔ ادھر جو ملکہ تھی، شہزادیہ تھی، وہ اپنی اس مالشہ کے پاس آئی اور کہنے لگی ہماری وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں، اور آپ بے ہوش ہو گئی اس خوف سے، ہم آپ سے معافی طلب کرتی ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کیونکہ جب وہ بے ہوش ہوا رب ذوالجلال نے اس کو جنت بھی دکھا دی اور دوزخ بھی دکھا دی، فرمایا اگر تو اچھے کام کرے گا، میرے محبوب کی غلامی کا تاج اپنے سر پر سجائے گا تو یہ جنت تیرا مقدر ہے، اور اگر تو نے شیطان کا ساتھ دیا تو پھر جہنم تیرا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اس نے کہا بات یہ ہے اب میں جو بے ہوش ہوا ہوں، اصل میں ہار گما نہیں تھا بلکہ اللہ نے ہار گمایا تھا، اللہ نے خود ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ ہار گم گیا، ہار خود نہیں گما تھا بلکہ اس کو جان بوجھ کر گمایا گیا تھا تاکہ نسو کی توبہ کے اسباب پیدا ہو جائے۔ اس نے کہا میں جو بے ہوش ہوا ہوں اب میرے اندر ایسی کمزوری آ گئی ہے کہ میرے ہاتھ میں مالش کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے میں معذرت چاہتی ہوں کہ اب میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تھا تو مرد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو بات کیا ہے؟ بات یہی ہے جس کو رب اپنا بنانا چاہے، جسے رب اپنی طرف کھینچنا چاہے، دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اللہ کے ارادے میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔
ہمارے شیخ مجید علامہ مولانا سعید زادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن قرآن جب وہ پڑھتے تھے نا تو ایسا محسوس ہوتا تھا یار یہ قرآن کی آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، حالانکہ ہم قرآن روز ہی پڑھتے پر 35-36 سال سے جو 30 سال سے مصلی سنا رہا ہو اور اتنے عرصے سے الحمدللہ عز و جل قرآن پاک پڑھ بھی رہا ہو، پڑھا بھی رہا ہو، جب سے میں نے تراویح پڑھائے اس وقت سے میں نے مدرسے کی نظامت بھی سنبھالی۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 8ویں جماعت کا بچہ پورے مدرسے کو، پورا جو مدرسہ جس میں سینکڑوں طلبا اور ہمارے اساتذہ کرام بحیثیت مدرس، اور اس مدرسے میں ہم بحیثیت ناظم، قبلہ سید افسر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی نظر کرم کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اس جگہ کا ناظم بنا دیا 8ویں جماعت کے طالب علم کو۔ ہمارے اساتذہ کرام اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل مولانا محمد رمضان چشتی عرف ملک بابا رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے میں استاد، سید اصغر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ دامت برکات عالیہ اس وقت حیات ہے، تو میں نے اس کے حضور میں جب نظامت ہوگی تو ناظم کچھ سختیاں بھی کرتا ہے، ایسا نہیں ہو کہ استاد محترم ناراض ہو جائیں۔ بابا کی خدمت میں عرض کیا حضور یہ خادم حاضر ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ منصب لیتا ہوں، لیکن منصب ہوگا تو کچھ سختیاں بھی ہوگی۔ ہم نے فرمایا ٹھیک ہے، اصول بدل گئے، معاملات بدل گئے، اس میں آل رسول کی نگاہ کرم سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خصوصی مہربانی عطا فرمائی۔ تو حضرت نے ایک دن فرمایا، تعلیمات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے، جس چیز کو نہیں دیکھنا اس کو دیکھ رہا ہے، میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے، دل کہہ رہا ہے کسی حسین چہرے کو دیکھو، دل کہہ رہا ہے کسی حرام چیز کی طرف دیکھو، یاد رکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، فرمایا بڑے مخصوص انداز میں فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شیطان اس کے دل میں ڈیرا ڈال دیتا ہے، کیونکہ جب گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرنے سے دل کے اندر اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اندھیرا پیدا ہوتا ہے تو چمگادڑ جو ہے وہ اندھیرے میں رہتا ہے، دن میں نہیں آتا، چمگادڑ کو روشنی میں نظر نہیں آتا، یہ چمگادڑ کی مانند ہے، جہاں اندھیرا ہوتا ہے شیطان وہاں پر ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ اور یاد رکھ لیجیے ایک گناہ دوسرے گناہ کا باعث بن جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ اگر اس میں توبہ نہیں کی تو وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہوا چلا جاتا ہے۔ فرمایا جب تم گناہ کرو گے، نافرمانی کرو گے، اس گناہوں کے سبب شیطان تمہارے دل کے اندر کیا کرے گا؟ ڈیرا ڈال دے گا، اور جب وہ ڈیرا ڈال دے گا تو پھر گناہوں کی نحوست اور نجاست، رجاست اور غلاظت اس کے اندر داخل ہو جائے گی اور تم گناہوں کی طرف کھینچتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ آسان نسخہ اس کا یہی ہے، رب کی بارگاہ میں فریاد کرو، رب کی بارگاہ میں رو، اے اللہ تو رحیم اور کریم ہے، مالک و مولا محبوب کے صدقے سے مجھے اپنی کریمی اور رحیمی سے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، آپ اس کو اردو میں یاد کر لیں، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، ایسا رحم ایسا رحم ایسا رحم جو مجھے گناہوں سے چھوڑنے میں میری مدد فرمائے۔ اور دوسری دعا، اے اللہ وہ جو گناہ ہیں بمعاصیتی، وہ جو گناہ ہیں اے اللہ وہ گناہ جن گناہوں کی وجہ سے انسان پر بدبختی غالب آتی ہے، اے اللہ اس سے بھی مجھے اپنی پناہ عطا فرمانا۔ اے اللہ مجھ پر ایسا رحم فرما
کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں؟ اللہم آمین۔ یار سوئے ہوئے کیوں بھائی؟ اے اللہ ایسا رحم فرما، ایسا رحم فرما کہ جس رحم کی وجہ سے میں گناہوں سے بچ جاؤں، اور جب میں گناہوں سے بچوں تو اے اللہ اس گناہ کی وجہ سے جو بدبختی غالب آتی ہے اے اللہ اس سے بھی میری حفاظت فرمانا۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے یہ گناہ جو ہوتے ہیں نا، اللہ کی جو نافرمانی ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کے احکام کو جو توڑنا ہوتا ہے، اصل میں یہ انسان کو اس کی سعادت کو شقاوت میں بدل دیا جاتا ہے، اس کی خوشبختی کو بدبختی میں بدل دیا جاتا ہے۔ تھا تو وہ اہل جنت، تھا تو وہ نبی کا غلام، لیکن جب شیطان کے شکنجے میں آ گیا تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ عزیزاً محترم، ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ کے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ کا بڑا مقام ہے، ایک بہت بڑے اپنے وقت کے بڑے رئیس اور بہت مالدار تھے۔ شراب بڑی کثرت کے ساتھ پیتے تھے، شراب کے نشے میں دھت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ شراب کے نشے میں دھت ہے اور وہ جا رہا ہے، بشر حافی میں پہلے کی بات دس کر رہا ہوں، شراب کے نشے میں دھت جا رہا ہے۔ راستے میں دیکھا ایک کاغذ ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا شراب کے نشے میں تو تھا، نشے میں مست تھا، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا؟ حضرت بشر حافی نے اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس پر سے گندگی صاف کی، صاف کرنے کے بعد اس پر عطر لگایا، عطر لگانے کے بعد اس کو بلند جگہ پر رکھ دیا۔ جب رات کو گھر سویا، رب ذوالجلال کی کرم نوازی ہوئی، فرمایا اے بشر حافی، تو نے نشے میں ہونے کے باوجود تو نے میرے نام کی عظمت کا خیال کیا، اس کو گندگی سے اٹھایا، گندگی کو تو نے دور کیا، اس پر خوشبو لگائی، اس کو بلند جگہ پر رکھا۔ اے بشر حافی تو بھی گندگی میں تھا، ہم نے تیرے اس تعظیم کی وجہ سے کہ تو نے ہمارے نام کی تعظیم کی، ہم نے تجھے عزت، عظمت، شان، بلندگی اور بزرگی عطا فرمائی، تجھے بھی گندگی سے نکال کر تجھ پر بھی ولایت کا تاج تیرے سر پر سجا دیا۔ بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کو، اب جس جگہ سے چلتے تھے نا، کیونکہ قرآن پاک کی آپ نے ایک آیت پڑھی، ہم تو پڑھتے بھی نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو بغیر سمجھے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اب اسے جواب ملتا ہے ڈاکٹر صاحب پڑھنے سے کیا ملے گا، پڑھنے سے کیا ملے گا؟ یار درس قرآن سنیں گے تو کیا ملے گا؟ او بھائی کیوں نہیں ملے گا؟ ارے تمہیں ہم سنا رہے ہیں، سن لو، آج وقت ہے، کچھ لے لو بھائی، کچھ لے لو۔ جب بشر حافی انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کہ ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا اللہ کا یہ فرش ہے، میں اس کو گندا نہیں کروں گا۔ آپ نے اس دن سے چپل کو اتار دیا، آپ ننگے پاؤں اس فرش پر چلتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دے دیا کہ میرا دوست حضرت بشر حافی جب تک زندہ ہے، اے زمین جو گندگی تجھ پر پڑی ہوئی ہے، میرا بشر جب یہاں سے چلے گا تو تو اس گندگی کو اپنے اندر لے لینا تاکہ میرے بشر کے پاؤں گندے نہ ہوں۔ جب تک آپ بقید حیات رہے، جب تک آپ بقید حیات رہے، الحمدللہ روڈوں پر، جگہوں پر گندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تھے۔ آپ بہت بڑے محدث ہیں، مسند امام احمد آپ اس کے
آپ نے لکھی ہے، حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس جب حضرت بشر حافظ ملنے کے لیے آتے، چونکہ عام سے انسان تھے اللہ کے دوست، کوئی عالم تو نہیں تھے، لیکن ولایت کا تاج رب ذوالجلال نے ان کے سر پر سجایا تھا. جب وہ محفل میں آتے، آپ اپنی مسند سے اٹھتے اور اٹھ کر اپنے سینے سے لگا لیتے. شاگردوں نے کہا، شاگرد بھی ہوتے عجیب و غریب، یہ مخلوق بھی عجیب ہے، شاگرد بھی مخلوق عجیب ہے، مرید بھی عجیب مخلوق کے سوال بھی کرتی ہے. حضور آپ اتنے بڑے محدث ہیں اور بھی ایک عام سا دیوانہ سا شخص ہے، پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، آپ اس کے ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا بات یہ ہے، میں کتاب اللہ کا عالم ہوں اور یہ اللہ کا عالم ہے. ارے میں کتاب کا پڑھنے والا ہوں اور یہ رب ذوالجلال کی معرفت کو سنبھالنے والا ہے. اور آگے آپ نے فرمایا، اور جو میں بات اب بیان کو ختم کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں صاحب ولایت کا دروازہ بند ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اب کوئی بایزید بستانی پیدا نہیں ہو سکتا، جنید بغدادی پیدا نہیں ہو سکتا، اب کوئی غوث اعظم عبد القادر جیلانی پیدا نہیں ہو سکتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اپنے بزرگوں کی بات عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. ہاں، نبوت کا دروازہ بند ہے، نبوت اب کسی کو نہیں ملے گی، لیکن ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ارے کوئی آئے تو صحیح، قدم بڑھائے تو صحیح، رب ذوالجلال اسے حضور غوث اعظم کی غلامی کا تاج اس کے سر پر بھی رب ذوالجلال سجا دے گا. پھر وہی جنید بغدادی بنیں گے، پھر وہی بایزید بستامی بنیں گے. ہاں، وہ بایزید بستامی اس وقت کے تھے، وہ حضور غوث اعظم اس وقت کے تھے. کہتے ہیں بھائی جیسا وقت ہے، جیسے لوگ ہیں، اور رب ذوالجلال ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی آئے تو صحیح، رب ذوالجلال اس پر کرم فرما دے گا. تو عزیزان محترم، بات یہ ہے، رب ذوالجلال جب کسی پر کرم فرماتا ہے، اسے اپنا بنا لیتا ہے، اپنا پیارا بنا لیتا ہے. میری آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے، اگر ہم اللہ کی پیارا بننا چاہتے ہیں، دیکھیں ملفوظات عرض کرنے کا مقصد اور مطلب یہی ہے، بات ان کی ہو، زبان اپنی ہو. بات یہ ہے کہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، رب جس کو چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، اور جو اس کی راہ میں آئے کوشش کرے اس پر بھی رب کی کرم نوازی ہو جاتی ہے. تو ولایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں. ابھی سورج مشرق سے ہی نکل رہا ہے، مغرب سے نہیں نکل رہا. یاد رکھ لیجئے، ابھی کوئی دجال نہیں آیا، ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جب تک ہماری سانس کی دور باقی ہے، ہمیں چاہیے ہم رب کے حضور توبہ کریں. آئیے ہم سب مل کر رب کے حضور توبہ کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ جب اللہ کے پیاروں کا تذکرہ ہو، ہنالک دعا زکریا ربا. جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پھل دیکھے، ان کی کرامت دیکھی، اللہ کا فضل دیکھا، اللہ کی رحمت دیکھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہی رب کی بارگاہ میں فریاد کی، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اے اللہ تیری بارگاہ میں فریاد ہے کہ تو مجھے ایک اے اللہ بیٹا عطا فرما دے. آپ آگے فرماتے ہیں، مالک و مولا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے. مفسرین نے لکھا ہے آپ کی عمر 90 سال تھی، آپ کی بیوی کی عمر 60 سال تھی. طب کے اندر اتنی بڑی عورت کا ماں بننا یہ ممکن نہیں ہے. لیکن رب کی بارگاہ میں حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی، مالک و مولا جس طرح تو نے بے موسم کے پھل حضرت مریم کو عطا فرمائے، اس طرح تو ہمیں بے موسم کے اولاد بھی اپنے محبوب کے صدقے سے عطا فرما دے. جس طرح حضرت مریم کو یہ نعمت، یہ فضل، یہ کرامت دی ہے، اے اللہ تو مجھے
مجھے بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا نور نظر لختے جگر مجھے بھی عطا فرما دے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ تیرے محبوب و مقبول بندوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، مالک و مولا ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمیں جہنم سے نجات دے دے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے، اے اللہ ایسا رحم فرما کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے میں کامیاب ہو جائے، اور وہ گناہ جو ہماری سعادت کو شقاوت میں بدلتے ہیں، بدبختی میں لاتے ہیں، اے اللہ اس بدبختی سے بھی بچا لے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، اے اللہ اس ملک پاکستان پر رحم فرما دے، اے اللہ ملک پاکستان میں امن عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اے اللہ تائبون اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ منتظم پہ بھی یہ دعا مانگی تھی، بارگاہ رسالت میں بھی عرض کیا تھا، پھر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اے اللہ ہم سب یہ دعا مانگے، اے اللہ ماں کے پیٹ سے جب ہم آئے تھے تو ہر چیز ہماری سلامت تھی، جسم کا ہر عضو سلامت تھا، ایمان کی دولت بن مانگے تو نے عطا فرمائی تھی، اے اللہ جب دنیا سے جائیں تو ہمارے جسم کا ہر عضو وہ بھی سلامت رہے، اور مالک والا جو ایمان بن مانگے دیا تھا، اے اللہ اب تجھ سے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے پیاروں کا واسطہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، اے اللہ ملفوظات پیر و مرشد کا واسطہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، 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 اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم، پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ، دو جہاں کی نعمتوں سے ہم کو مالا مال کر، مرشد کریم فرماتے تھے دو جہاں کی نعمتوں سے ہم کو مالا مال کر، حامد و احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، نقشبندی قادری ہو سہروردی یا کے چشم فضل کر ان سب پر جملہ اولیاء کے واسطے، مصطفیٰ کے عشق میں بے خود رہے بندے تیرے، خاتمہ بالخیر ہو کل اولیاء کے واسطے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، میرے بھی دعا فرما اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، یہ اللہ تو رحیم و کریم ہے، مرتے دم تک اس مسند پر اے اللہ قائم و دائم فرما، اے اللہ تو رحیم اور کریم ہے، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اپنا پیارا بنا لے، جنہوں نے یہ تاج پہنایا ہے یا اللہ انہی کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا و عذاب الآخرہ، والذی لدی انت وسیلتی ادرکنی وامددنی واغثنی یا رسول اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، آمین آمین برحمتک۔ اس صاحب کی ملک میں دیا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا فرما اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھیوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، آقا علیہ السلام کے صدقے سے سیدنا آدم اور سیدنا حوا علیہ السلام سے لے کر اس سال تک، اس سال سے لے کے قیامت تک جتنے ایمان والے مرد بچے بوڑھے ہوتے جوان آئیں گے سب کو اس ثواب میں شامل فرما، خصوصاً ہمیں بھی، ہماری ماؤں کو بھی، ہمارے باپوں کو بھی، ہمارے ننیالی ددیالی سسرالی حسبی نسبی رضائے رشتہ دار جن سے ہمارا تعلق تھا ہے رہے گا سب کو اس ثواب میں شامل فرما۔ آقا علیہ السلام، آپ کے آبا و اجداد، والدین کریمین، اولاد اطہار، تمام صحابہ کرام، صحابیات، علماء راشدین، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء کربلا، تمام شہداء اسلام سب کو اس ثواب میں شامل فرما، تمام
سلاسل طریقت و سلاسل شریعت سب کو ثواب میں شامل فرما۔ خصوصاً خصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد اللہ فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان کو بھی ثواب میں شامل فرما۔ مالک مولا آج مولانا صوفی اشتیاق علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ متعور سے ان کو بھی ثواب میں خصوصی طور پر شامل فرمائے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی کولوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں خصوصاً بالخصوص پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ جو رحیم اور کریم ہے، اس ساتھ سے قبل جتنے ایمان والے مرد بچے بوڑھے عورتیں جوان جس دنیا سے چلے گئے ہیں موجود ہیں، اللہ سب کو اس ثواب میں شامل فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم پر ایسا رحم فرما کہ ہم گناہ کو چھوڑنے میں تیری نافرمانی کرنے سے بچ جائیں۔ اے اللہ وہ گناہ جو ہمیں شقاوت کی طرف لاتے ہیں، بدبختی کی طرف لاتے ہیں، اے اللہ ہمیں بدبختی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں خوش بختوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے۔ ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی سوروی ایمانوی تمام بیماریوں کو صحت سے بدل دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ جو بیکار و بے روزگار انہیں عزت والا روزگار عطا فرما۔ جو روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی دلی نیک جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کے غلاموں میں شامل فرما دے۔ مالک و مولا جس کو تو چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا دے، ایسا بنا اللہم انی اسألک۔ تو سے سوال کرتے ہیں والدہ کا، تیری خوشنودی کا سوال کرتے ہیں یا اللہ، جنت میں داخلے کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی خوشنودی کے ساتھ اپنی رضا اور ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تیری ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں بچیاں اور بچے ہیں جن کے گھر آباد نہیں، اے اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے آباد فرما۔ اللہ ہماری مشکلات آسان فرما دے۔ اے اللہ جو اس خیرات میں حصہ لیتے رہتے ہیں ان کے لیے دعا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس خیرات کو بھی، خیرات کرنے والوں کو بھی قبول فرما دے۔ دونوں جہانوں کی برکتیں ان کو عطا فرما دے۔ مالک و مولا ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے۔ اے اللہ منتظم کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے، تو جانتا ہے، تو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اے اللہ میرا یقین کامل ہے، مرشد کریم فرماتے تھے جو وہاں پر دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ کہ اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے، درود السلام کی برکت سے یا اللہ جسم کا ہر عضو جو ہم لے کر آئے ہیں ماں کے پیٹ سے، اے اللہ تو رحیم اور کریم ہے، اس سلامتی سے اس دنیا سے لے جائے۔ اے اللہ محبوب کے صدقے سے ایمان تو بن مانگے دیا تھا، اب ایمان کو سلامت لے کر جائے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ جو دوست ہمارے حق میں دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دوستوں کی نیک دعاؤں کو اس وقت بھی مکہ المکرمہ میں دعا ہو رہی ہے، دنیا کے بیشتر ممالک میں دعا ہو رہی ہے، دعا فرما اللہ تعالیٰ سب کی نیک دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ہماری مشکلات آسان فرما دے، قلب و نظر کو پاکیزگی عطا فرما۔ اللہ درود السلام کی برکت سے ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو ثواب دے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم تیرے محبوب کے غلام ہیں، اے اللہ ہمیں غلامی کی سند عطا فرما دے، اللہ ہمیں غلاموں میں شامل فرما دے، اللہ ہمیں اپنے محبوب کے پیاروں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی دین مصطفیٰ
مصطفیٰ کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ دین کا کام تو نے کسی نہ کسی سے تو لینا ہے، اے اللہ یہ کام تو ہم سے لے لے۔ اللہ ہماری مشکلات آسان فرما دے، ہمارے بھائیوں پر، بہنوں پر، بچوں پر، جوانوں پر، سب پر کرم فرما دے، سب کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے، سب کے غموں کو خوشیوں سے بدل دے، تکلیف کو، سب کی تکلیفوں کو راحتوں سے بدل دے۔ وہ سارے دوست عیادت کے لیے پنجاب سے بھی آئے ہوئے اس وقت، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی اس حاضری کو قبول فرما دے۔ محبوب کے صدقے سے مفتی محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہ عالیہ، انہوں نے بذریعہ ٹیلی فون عیادت کی۔ مفتی نیاز السلیمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، وہ بھی اکثر بذریعہ ٹیلی فون عیادت کر ہی رہے ہیں، اور جتنے علماء ہیں، مشائخ ہیں، جو دعا کر رہے ہیں، یا اللہ جو نیک دعائیں انہوں نے میرے حق میں کی ہیں، میرے دوستوں نے کی، یا اللہ ان نیک دعاؤں کو سب کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ جس مسند پر تو نے بٹھایا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، مرتے دم تک یا اللہ اس پر قائم و دائم فرما۔ جب مجھے طبیعت میں اضافہ ہوا ہے، میرے بچوں نے شکرانے کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے ہیں۔ آپ کے لیے بھی لازم ہے کہ آپ بھی اپنے مرشد کے لیے، اپنے امام صاحب کے لیے، اپنے محبوب کے لیے، اپنے پیارے کے لیے 2 رکعت نماز شکرانے کے ضرور ادا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس مقام پر بٹھا دیا ہے۔ تو سارے کے سارے دوستوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں اپنی منصب پر، اپنی جگہ پر پھر کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ مرتے دم تک اس پر قائم و دائم رکھے۔ اگر بیماری ہے، پریشانی ہے، اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ آئندہ آنے والی آفتوں اور بلاؤں کو اللہ اس سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ جتنے بھی حاضرین سب پر کرم فرما دے۔ ندیم بھٹی صاحب کے بھائی کے لیے دعا فرمائے، وہ غائب ہے، یا اللہ اس کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر پر پہنچا دے۔ ایک بچی ہے بلوچستان سے غائب ہے، اقرا، ماں کا نام ہے شمائلہ، وہ بچی بھی بلوچستان سے لوگ آئے تھے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی، ان کو بھی خواب میں بشارت ہوئی، بلوچستان سے چلتے ہوئے یہاں پر آئے، یعنی گاڑی میں، کار میں آنا یہاں پر، کیا ہمیں وہاں بشارت ہوئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے جا کے دعا کرائیں، دعا فرمائیں۔ ہم دعا کر دیتے ہیں، سب کچھ کرنا تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ وہ جو بچی غائب ہے، محبوب کے صدقے سے اس کو ان کے گھروں پر پہنچا دے۔ یا اللہ جو پھول دیے ہیں، یا اللہ محبوب کے صدقے سے، باغ علی کے صدقے سے، یا اللہ ان پھولوں کو مہکتا رکھے، اے اللہ ان کی خوشبو سے ہمیں تر بتر رکھے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا و عذاب الآخرہ التي انت وسیلتی ادرکنی وامددنی واغثنی یا رسول اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی